عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. السلام علیکم. آج سے 10 سال پہلے ہم نے اپنے گھر کو چھوڑا، اور جب ہم نے کینیڈا آنے کا پلان کیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو ایک ہی سوچ تھی کہ ان بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کے ایک بیٹر فیوچر کے لیے ہم ایک بہتر جگہ پہ چلے جائیں. اور چونکہ ماں باپ ہیں، سب ماں باپ کے دلوں میں اپنے بچوں کی بہتری کے خواب ہوتے ہیں، آنکھوں میں. تو یہی سوچ لے کے، یہی پلان کر کے ہم لوگ آج سے 10 سال پہلے کینیڈا موو ہوئے. اور جب پہلی دفعہ آنا تھا تو اپنے گھر کو چھوڑ کے آنا، حالانکہ ایک فیملی کا حصہ ہمارا بہن بھائی اور والدین ہوتے ہیں، وہ گھر ہوتے ہیں جہاں پہ ہم زندگیاں گزارتے ہیں، اور ایک ہماری پھر جو نئی فیملی بنتی ہے شادی کے بعد، ہسبینڈ اور پھر بچے. تو بے شک ہمیں اپنی آدھی فیملی کو وہاں چھوڑ کے آنا تھا اور آدھی فیملی کے ساتھ موو ہونا تھا. اور جیسے گھر ہم وہاں چھوڑ کے آئے تھے، بہت ہمیں امید بھی تھی کہ ہمیں اس سے بہت بہتر وہاں پہ سیٹ اپ مل جائے گا، اس سے بہتر گھر ہوگا ہمارا. لیکن اس کے باوجود وہ جو فیلنگ تھی، یا وہ جو دکھ ہے ایک وہاں سے آنے کا اور ان ساری چیزوں کے چھوٹنے کا، وہ کوئی بڑا دکھ نہیں تھا. یہ اس لیے مجھے آج بہت شدت سے یہ ان دنوں میں یہ چیز فیل ہو رہی ہے کہ جب میں نے اب ان کو دیکھتی ہوں نا، جیسے غزہ والوں کے، ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی فیملیز ہی ختم ہو گئیں، جب ان کے ٹوٹے ہوئے گھر اور ان کی ویران آنکھیں، وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل کی، خوشیوں والی زندگی کے خواب دیکھے تھے، وہ بچے جن کی کھیلنے کی عمریں تھیں، اور وہ بچے جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے گھروں میں کھیلتے تھے، اپنے ماں باپ سے اپنی ضد پوری کرواتے تھے، اپنے ماں باپ سے لاڈ اٹھواتے تھے، اب ان کی خون میں لپٹی لاشیں، اور اس حال میں کہ ہم وہ دیکھ بھی نہیں پا رہے، تو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. ہم صرف ان کو دیکھ رہے ہیں اور ہم سے نہیں برداشت ہو رہا. تو وہ جو گزر رہے ہیں اس سچویشن سے، تو بے شک ان کے لیے جو آزمائش ہے وہ اس سے سرخرو ہوں گے، لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں، ہم جو عام عوام ہے، ہم اصل یہ کام تو ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کا ہے نا، کام تو یہ ان کا تھا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں اس کمزور ترین لمحے میں اور سخت آزمائش کی گھڑی میں؟ جو کچھ ہم خود سے کر سکتے ہیں نا، وہ کرنا ہے. جو ان کی پوسٹس ہیں، جو ان کی ویڈیوز ہیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، اور ڈونیشنز ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. فائنینشلی ان کی جو بھی سپورٹ کریں، ہمارے ڈونیشن سے کسی کو ایک وقت کا کھانا مل سکتا ہے، کسی بچے کو ایک وقت کا دودھ مل سکتا ہے. اور اگر یہ سب کچھ نہیں بھی ہے نا، تو کم سے کم دعائیں ضرور ہیں. سارا رمضان جیسے ہم نے تہجد پڑھی ہے، ہم ان کے لیے تہجد پڑھیں اور صلاۃ الحاجت پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، اور آیت کریمہ پڑھی جا سکتی ہے، قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ. دیکھیں، ہمیں کہا گیا دعا جو ہے نا وہ مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، اور اس وقت کم از کم یہ ہتھیار تو ہمارے پاس ہے نا. اللہ کی ذات ان کی مدد کرے تو آج بھی غیبی مدد ہو تو یہ سب جو ہے نا دشمن کی فوج، وہ اللہ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بس ان کے لیے خوب ہم دعائیں کریں. اور میرا یہی خیال ہے کہ صرف میں ہی نہیں، ہم سب کے دل ان کی یہ حالت دیکھ کے یقیناً تکلیف میں آتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، سب کو ہی تکلیف ہوتی ہے. تو کیونکہ یہ ایک قدرتی بات ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہی ہے کہ مومن ایک جسم کی مانند ہی ہیں،
جب جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے باقی حصوں کو بھی وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. وہ چونکہ ہمارے بہن بھائی ہیں، اس لیے ہمیں ان کی تکلیف اور ان کی جو پریشانی ہے اس کا احساس ہے، اور اسی کے اظہار کے لیے ان کے ساتھ کم از کم خود کو ان کی اس تکلیف میں ان کا ساتھ دینے کے لیے، یا یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ضرور ہے. بس یہی سوچ کے آج کی ویڈیو میں نے سوچا تھا یہی بات کروں کچھ. اور کافی دنوں سے ویڈیو جو ہے وہ اسی لیے نہیں بنا پا رہی تھی کیونکہ دل ہی نہیں کر رہا تھا. اور لیکن یہ زندگی جو ہے، اس کے معمولات، ہمارا اپنا اسکیجول زندگی، کھانا پینا، یہ سب تو بے شک چل رہا ہے، لیکن اس موقع پہ خاص طور پہ ہمیں اپنی روٹین کی زندگی گزارتے ہوئے اپنے ان آزمائش میں آئے ہوئے بہن بھائیوں کا ضرور خیال رکھنا ہے. اور جس بھی درجے میں ہم ان کی مدد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ کرنا ہے. بہت تکلیف دہ الفاظ ہیں. ابھی آج بھی ایک دو پوسٹ جو ہیں وہ نظر سے گزری ہیں کہ یہ اب تو ہماری بات چند دنوں کی رہ گئی، بچا ہی کچھ نہیں ہے وہاں پہ. تو جب ایک چیز صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے نا، جب گھر ہی نہیں رہے، گھروں میں رہنے والے مکین ہی نہیں رہے، تو خالی زمین کا کیا ہے؟ وہ بے شک مقدس زمین ہے اور انبیاء کی زمین ہے، ہماری اس کے ساتھ ایک روحانی اور جذباتی وابستگی بھی ہے. لیکن اس فیلنگ کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہے. اللہ کرے ہم میں سے کسی کی بھی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو ہمارے ان پریشان حال بہن بھائیوں کی کچھ مدد ہو جائے. بس یہی مجھے آج کی ویڈیو میں بات کرنی تھی. اور ویڈیو بنانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، تو یہ عید کے سیکنڈ ڈے بچوں کے ساتھ ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے گئے تھے. وہی میرے پاس جو کلپس پڑے تھے، پھر میں نے سوچا کہ میرے پاس جو آلریڈی ہے، بس اصل مقصد میرا صرف بات کرنا تھا. ہماری زندگیوں میں تو یہ کھانا پینا، یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل ہی رہی ہیں، لیکن ہمیں اپنی ان سب باتوں کے ساتھ اس وقت میں خاص طور پہ اپنے ان کمزور بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھنا ہے، مدد کے لیے یاد رکھنا ہے. اور اگر اس کو نہیں پورا کریں گے نا، تو وہ جو ان کی طرف سے یہ آ رہا ہے نا کہ ہم اللہ کے پاس جا کے تمہارا شکوہ کریں گے، تو پھر ہم پتہ نہیں اللہ کے سامنے کیسے جواب دیں گے ان کی اس شکایت کا. کم از کم اس حد تک صحیح یہ تو ہو کہ ہم نے ان کے خلاف کبھی کوئی بات اٹھائی، ان کی بات کو ہم نے پروموٹ کیا تھا، یا ان کی مدد کے لیے کوئی کوشش کی تھی. اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے، اور جس بھی شکل میں ہے ہمیں ان کی مدد کرنی ہے. بس یہی آج کی میری ویڈیو تھی. انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں کسی دوسری نئی بات کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کروں گی. اللہ پاک ہم سب کو عافیت میں رکھیں. اللہ حافظ.